اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے میرے پیارے اللہ، اے دونوں جہان کے پالنے والے، اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے عزت اور ذلت کے مختار، اے فرشتوں کے محبوب، ہم تیرے گناہ کار بندے، تیرے خطا کار بندے، تیرے سیاہ کار بندے تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ اللہ ہم تجھ سے معافی اور عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے۔ اے اللہ شعبان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اے اللہ وہ تمام گناہ جو ہم نے چھپ چھپ کر کیے اور اعلانیہ کیے، اے اللہ جتنے بھی گناہ ہم سے ہو چکے، اے اللہ ان سب کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم سب سے درگزر کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے رکے ہوئے معاملات کو حل کروا دے۔ اے اللہ ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ ہم سب گناہوں کی دلدل میں پھنس چکے ہیں، اے اللہ ہم توبہ کی توفیق کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اے اللہ توبہ کی امید کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوطی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا الہی ہمیں اپنی اور اپنے دین کی سچی محبت عطا فرما، اور ہمیں ان لوگوں کی محبت نصیب فرما جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ مولا ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جو تیری محبت کے قریب کر دیں۔ اے کائنات کے مالک، رمضان المبارک آنے سے پہلے ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما۔ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، ہمیں تہجد گزار بنا دے، ہمیں قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے۔ اللہ پاک ہمارے دلوں میں اپنی محبت بڑھا دے، اور جب دنیا والے اپنی دنیا میں مگن ہوں تو ہماری آنکھوں میں اس وقت بھی تیری وجہ سے آنسو ہوں، تیرے سامنے گڑ گڑا کر ہم فریاد کر رہے ہوں۔ اے اللہ پاک تیری عبادت میں مشغول ہوں۔ اے اللہ پاک اپنی تمام امت مسلمہ کو راہ راست پر چلا دے، نماز پڑھنے والا بنا دے، اپنی عبادت کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ تو نہایت مہربان ہے، تو شکر ادا کرنے والے بندوں کو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ ہم تیرا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں یہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائی، یہ دیکھنے والی آنکھیں نصیب فرمائی، یہ سوچنے والا دماغ عطا فرمایا، ہاتھ اٹھا کر فریاد کرنے والے ہاتھ عطا فرمائے، یہ تیری مسجد کی طرف جانے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے یہ جسم کے ہر اعضاء تیرا شکر ادا کرتا ہے۔ اے اللہ پاک ان آنکھوں سے نکلنے والے آنسو تیری بارگاہ میں رو رو کر فریاد کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہماری ان دعا کو ختم ہونے سے پہلے ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لے، ہمیں ہر دو جہاں میں سلامتی عطا فرما دے۔ اے باری تعالیٰ ہمیں نفع، علم، پاک اور حلال روزی اور مقبول عمل عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے رزق میں وسیع وسیع برکتیں عطا فرما دے، خاص طور پر ہمارے بڑھاپے اور ہمارے خاتمے کے وقت ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے پروردگار تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ پاک تو سب معاملات تیرے سامنے آیا ہے، تجھ سے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا، تیرے سامنے کوئی بھی چیز بے پردہ نہیں ہے۔ اے اللہ تو ہماری کمزوریوں کو بھی جانتا ہے، تو ہماری بے بسی کو بھی جانتا ہے، ہمارے حال پہ رحم فرما، ہم مصیبت زدہ کے اوپر رحم فرما۔ اے اللہ پاک تمام مصیبت زدہ فقیر بن کر تجھ سے فریاد کر رہے ہیں، اے اللہ تجھ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ تجھے نہ بتائیں تو پھر کسے بتائیں، تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا۔ اے اللہ ہمیں مشکلات میں تنہا تو نہیں چھوڑتا، ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اگر کوئی نہیں سنے گا تو ہمارا اللہ تو ہے نا، تو ہمارا پروردگار ہے، اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا۔ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، ہم تجھی سے مانگ رہے ہیں، تو ہی رزق دینے والا ہے، تو ہی مہلت دینے والا ہے، تو ہی ہم سب کے معاملات کو دیکھنے والا ہے، تو ہی روزانہ مہلت دے رہا ہے، تو ہی روزانہ ہمیں رات کو سلانے کے بعد صبح جگا رہا ہے، تو ہی ہمیں ہر وقت مہلت پہ مہلت دے رہا ہے۔ اے اللہ تیرے قبضے میں ہماری جان ہے، اے اللہ ہم نے تیری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اے اللہ جتنی زندگی باقی ہے بے روزگاری کو ختم کر دے، تنگ دستی کو ختم کر دے، بھوک اور افلاس سے نجات عطا فرما دے، ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما دے۔ یا الہی قرض کی رسوائی سے بچا لے، اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرضے اتار دے، بے بسی کی انتہا میں مبتلا ہے، اے اللہ ان کی بے بسیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو دکھ میں مبتلا ہے ان کے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے، جو
مصیبت میں ہے، اے اللہ ہر کڑی آزمائش سے گزر رہے ہیں، اے اللہ پاک ان کی آزمائشوں کو ختم کر دے، اے اللہ پاک ہمارے ساتھ آسانی والا معاملہ فرما دے، اے اللہ پاک ہمارے ساتھ اپنی رحمت والا معاملہ فرما دے، اے اللہ ہماری غائبانہ مدد فرما دے، اے اللہ ہمیں کبھی دنیا کی نظر میں نہ گرنے دینا، اے اللہ ہمارا سر ہمیشہ تیری بارگاہ میں جھکے، اے اللہ یہ آنکھوں میں آنسو جب بھی آئے تیرے سامنے آئے، اے اللہ یہ ہماری آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسو اگلی بار خوشی کے آنسو بنا دے، اے اللہ ہمیں کبھی کسی کی نظروں میں کسی کے قدموں میں نہ جھکنے دینا، اپنی ذات کے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، اپنے سوا کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والا نہ کرنا، اے پروردگار تمام مجبور لوگوں کی مجبوریاں ختم کر دے، اے اللہ پاک تمام جسموں کی روحانی بیماریاں سے نجات عطا فرما دے، مقروضوں کو قرض سے رہا کر دے، بیماروں کو شفا دے دے، اے اللہ بہترین صحت اور لمبی زندگی عطا فرما دے، اے اللہ پاک تمام بہنوں بیٹیوں اور بہوؤں کو ان کے گھروں میں سکھ اور سکون عطا فرما دے، ماں باپ اپنی بیٹیوں کو دنیا کی ہر چیز دے سکیں، ہر ماں باپ کو اتنا نواز کہ اپنی بیٹی کی ہر ضرورت پوری کر سکیں، اپنے بچوں کی تمام خوشیاں پوری کر سکیں، اے اللہ پاک اتنا عطا کر سب کو کہ جو جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں، سب کے نصیب بہترین لکھ دے، اے اللہ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے لکھ دے، سب اپنے گھروں میں ہستی بستی اور آباد رہیں، اے رب العالمین میاں بیوی ساس سسر اور تمام رشتوں میں محبت اور اتفاق پیدا فرما، جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے اے اللہ غائبانہ مدد فرما، اے اللہ پاک ان کے لیے بہترین اسباب پیدا فرما، اے اللہ ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر سلامت رکھنا، اے اللہ ہماری تمام خامیوں کو دور فرما، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، اے مالک کریم ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما، انہیں صحت یاب زندگی عطا فرما، ہمیں ان کی خدمت کی سعادت عطا فرما، جو والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی قبر کو جنت کے ہزار باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے، اے اللہ پاک ہمیں ظالموں کے شر، حاسدوں کے حسد اور دشمنوں کی مکار چالوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ان کے مکروہ فریب کو انہی کی طرف پلٹ دے، یا الہی ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں تیرا گھر خانہ کعبہ شریف دیکھنا نصیب فرما، اے اللہ رمضان المبارک آ رہا ہے، اے اللہ رمضان المبارک میں ہمیں حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما، اے اللہ جو تیری راہ پر نہیں چلتے انہیں اپنی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اے میرے پروردگار پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی تمام دعاؤں کی آج لاج رکھ لے، اے پروردگار پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، اے پروردگار اے کل جہان کے شہنشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے، تیرے خطا کار بندے، تیرے سیاہ کار بندے، اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہم سب کی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ تو ہمارا رب ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی محبوب نہیں، اے اللہ تو عرش عظیم کا مالک ہے، اے اللہ ساری مخلوق کو تو پالنے والا ہے، اے تمام زندگی اور موت کا تو فیصلہ کرنے والا ہے، اے انسانوں اور زمین کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جنات کے محبوب، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے محبوب، اے عزت اور ذلت دینے کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے بادشاہ، اے اللہ پاک ہم تیرے گناہ گار بندے، تیرے خطا کار بندے، تیرے سیاہ کار بندے تیرے سامنے حاضر ہیں، تیرے یہ عاجز بندے تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر تیرے سامنے حاضر ہیں، اے میرے مالک ان اٹھائے ہوئے ہاتھوں کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا، اے اللہ آج ان ہاتھوں کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا، اے اللہ ان میلے کچلے ہاتھوں کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا، اے اللہ ان پھیلی ہوئی خالی جولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے، اے اللہ ہم تیرے عاجز نادان اور کمزور بندے تیری رحمت کے طلبگار ہیں، تیری چوکھٹ پر آ کر اپنی دعاؤں کی قبولیت کی التجا کر رہے ہیں، اے اللہ ہم لوگ مانتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اے اللہ ہم لوگ مانتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو ہم سے ناراض ہے، اے اللہ آج ہم اپنے تمام گناہوں کا بوجھ لیے تیرے دربار میں حاضر ہیں، اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، اے پروردگار ہم سر جھکائے تیرے سامنے حاضر ہیں، اے میرے مالک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہم تیرے حضور التجا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں، اے اللہ پاک تیری چوکھٹ کے علاوہ ہمارا کوئی در نہیں، اے اللہ تیری دہلیز پر حاضر ہیں، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہم ندامت کے ساتھ سر جھکائے تیرے حضور التجا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ اگر آج تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا، اے اللہ اگر آج تو نہیں کہے گا تو پھر کن کا حکم کون کرے گا، اے میرے مالک پوری دنیا میں
میں میری اس دعا کو جہاں جہاں سے بھی میری جو بھی بہن اس دعا میں شامل ہے ہاتھ پھیلا کر آمین آمین پکار رہی ہے، اے اللہ ان سب کی دعاؤں پر آج کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ اس دعا کو تمام امت مسلمہ تک پہنچا دے۔ اے اللہ اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما دے۔ اے اللہ اپنی دہلیز پر آج ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ بھیجی، اے اللہ ہمیں مایوس کر کے واپس نہ بھیجی۔ اے اللہ ہمارے اندر کی غلاظتوں کو پاک کر دے۔ اے اللہ ہماری زبانوں کو سچائی عطا کر دے۔ اے اللہ ہمارے خیالات کو پاکیزہ کر دے۔ اے اللہ ہماری سوچوں کو عفت عطا کر دے۔ اے اللہ ہماری آنکھوں کو عبرت کا نور بنا دے۔ اے اللہ ہمارے کانوں کو قرآن پاک کے نغمے عطا کر دے۔ اے اللہ پاک ہمارے دل کی دھڑکن اپنے ذکر سے آباد کر دے۔ اے اللہ ہماری یادوں کے سویرے ہمارے لیے طلوع فرما دے۔ اے اللہ نفس اور شیطان کے مکروہ فریب سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ پاک تو کریم ہے، ہم تیرے عاجز بندے تیرے حضور حاضر ہیں۔ اے اللہ تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، تیرے در پر حاضر ہیں۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہم سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کی کالک اور میل کو اتار دے۔ اے اللہ ہمارے اندر کی غلاظتیں دور کر دے۔ اے اللہ ہم سے حسد بغض کینے نفرتیں دور کر دے۔ اے اللہ ہماری صلاحتوں کے اجالے کر دے۔ اے اللہ ہماری سوچوں کو پاکیزہ کر دے۔ اے اللہ ہم تیری دہلیز پر سوالی بن کر، تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کر ہاتھ پھیلائے جولیاں پھیلائے حاضر ہیں۔ اے اللہ تجھ سے تیری رحمت کا سوال کر رہے ہیں۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے تمام معاملات کو حل کر دے۔ اے اللہ اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما دے۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ پر اپنی خاص رحمت نازل فرما دے۔ اے اللہ ہر طرح کی وبا سے پوری امت مسلمہ کو حفاظت میں رکھ لے۔ اے اللہ ہر طرح کی وبا اور بیماری سے پوری عالم اسلام کو نجات دے دے۔ اے اللہ تیری مخلوق تڑپ رہی ہے، سسک رہی ہے، خوف و خراش میں مبتلا ہے، میرے مالک اپنے کرم سے پوری عالم اسلام کو نجات عطا کر دے۔ اے اللہ پاک ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا لے۔ اے اللہ ہر طرح کی مشکل سے، ہر طرح کی تکلیف سے پورے عالم اسلام کو نجات دے دے۔ اے اللہ اپنا خاص فضل و کرم اپنی مخلوق پر شامل حال فرما دے۔ اے اللہ تو کریم ہے، پوری امت کا کھویا ہوا وقار واپس عطا کر دے۔ اے اللہ امت مسلمہ کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے، بھٹکے ہوئوں کو سیدھے راستے پر چلا دے۔ اے اللہ اسلامک ممالک کی خیر فرما، جہاں جہاں پر بھی ظلم و جبر ہو رہا ہے، کسی بھی مسلمان بھائی بہن پر ہو رہا ہے، جو کوئی بھی جبر اور مظلومیت کی زندگی گزار رہی ہے، جو بھی میری بہن جو بھی میرا بھائی کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے، اے اللہ انہیں نجات عطا کر دے۔ اے اللہ انہیں آزادیاں نصیب فرما دے۔ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی خاردم خیر فرما دے۔ اے اللہ پاک کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما دے۔ اے اللہ فلسطین کو آزادی کی بہاریں عطا کر دے۔ اے میرے مالک سیریا کے مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ اے اللہ برما کے مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ اے اللہ پورے امت مسلمہ جہاں جہاں پر بھی ظلم و جبر کا شکار ہے، اے اللہ انہیں نجات عطا کر دے۔ اے اللہ اس امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے۔ اے اللہ اس امت پر اپنی خاص رحمت عطا کر دے۔ اے اللہ ہماری کمزوریاں ہماری کوتاہیاں معاف کر دے۔ اے اللہ اس امت کو ہمیشہ اپنی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے۔ اے اللہ پاک استقامت نصیب فرما دے۔ اے اللہ پاک کامل اور پختہ ایمان والا بنا دے۔ اے اللہ پاک تمام مسلمانوں کو خوب رحمتیں برکتیں سمیٹنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ پاک تمام مسلمانوں کو دین و دنیا میں عزت عطا فرما دے۔ اے عرش عظیم کے مالک، اے حکمت دینے والے بادشاہ، اے کائنات کے رب، تمام دلوں کو گمراہی سے بچا لے۔ اے اللہ پاک آج کے اس بابرکت دن کو ہمارے لیے باعث رحمت بنا دے۔ اے اللہ پاک ہمارے دل و دماغ کو روح کو پاکیزہ کر دے۔ اے اللہ پاک ہمارے دلوں میں لگے ہوئے زنگ کو صاف کر دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں جمی ہوئی محل کو صاف کر دے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے آج ہمارے پورے جسم کو دھو ڈال۔ اے اللہ ہمارے جسم میں موجود تمام بیماریوں کو ختم کر دے۔ اے اللہ ہمیں عذاب اور رسوائی سے بچا لے۔ اے پروردگار تمام امت مسلمہ کو فلاس اور سستی اور غفلت سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ پاک اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا جھنڈا بلند فرما۔ اے اللہ امت محمدیہ کو حشر کی رسوائی سے پناہ عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک ہم سے راضی ہو جا، ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے بچا۔ اے اللہ پاک، اے پاک پروردگار ہمارے قدموں کو صراط المستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے۔ اے اللہ پاک ہمیں اپنی خاص رحمت اور فضل و کرم سے تمام چیزیں عطا کر دے۔ اے اللہ ہمیں صحت یاب والی زندگی عطا کر دے۔ اے اللہ ہمیں
ہمیں ایسا بندہ بنا دے جو تیرے پسندیدہ بندوں میں شامل ہوں۔ اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم ہر وقت تیرا ذکر اذکار کرتے رہیں۔ اے اللہ پاک ہمیں نیکی کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہمیں بلا حساب جنت میں داخل عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک ہمارے اس چینل وظیفہ اور دعا کے نام سے جتنے بھی چینل ہیں، اے اللہ ہم جہاں جہاں پر بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں، اے اللہ پاک اس پر عمل بھی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ سن رہے ہیں، ان کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اس چینل کو بری نظر سے بچا لے۔ اے اللہ اس چینل پر چلنے والی تمام دعاؤں کو امت مسلمہ تک پہنچا دے۔ اے اللہ پاک کفر اور شرک اور بغض کو ختم کر دے۔ اے اللہ ہمیں ہر مقصد میں کامیابی اور کامرانیاں عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک ہمیں ہر قدم پر ترقی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اس چینل کو ترقی عطا فرما دے۔ اے اللہ تمام بندوں کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ اے رب کریم، اے میرے مالک، ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ تمام کامیابیاں ہمارے مقدروں میں لکھ دے۔ اے اللہ آنے والی تمام پریشانیوں سے ہم سب کو محفوظ کر دے۔ اے اللہ جو لوگ بھی بے اولاد ہیں، اے اللہ جو بے اولاد جوڑے ہیں، انہیں اولاد نرینہ عطا فرما دے۔